اپنے شیخ محترم کی تشریف آوری پر ان کا شکریہ ادا کروں۔ ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یشیب شیبۃ فی الاسلام الا کانت لہ نورا یوم القیامہ۔ کوئی بھی مسلمان جس کی داڑھی میں سفیدی اسلام کی خدمت میں آ جائے، قیامت کے دن یہ سفیدی اللہ اس کے لیے نور کا باعث بنا دیں گے۔ شیخ محترم 10 سال کی عمر میں انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان میں تشریف لائے، اور اس کے بعد انہوں نے یا اللہ کے دین کو پڑھا ہے اور یا اللہ کے دین کو پڑھایا ہے۔ اس کے علاوہ پوری زندگی میں کوئی کام بھی نہیں کیا۔ ہم دعا گو ہیں اللہ رب العزت شیخ محترم کی زندگی میں صحت کاملہ کے ساتھ برکتیں عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث بھی سن لیجئے، وہ میرے اور آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ یدرس الاسلام کما یدرس وشء الثوب۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب اسلام ایسے مٹ جائے گا جس طرح کپڑے کے نقش و نگار مٹ جاتے ہیں۔ حتی لا یدرا ما صلاۃ ولا صدقۃ ولا نسک، یہاں تلک کہ لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ نماز نام کس چیز کا ہے، صدقہ کہتے کسے ہیں، قربانی کیا چیز ہوتی ہے، زکوٰۃ نام کس بات کا ہے۔ حتی تبقى طائفۃ من طوائف الناس، یہاں تک کہ لوگوں میں سے کوئی ایک بوڑھا بچ جائے گا، کوئی ایک بڑھیا بچ جائے گی، اور وہ یہ کہے گی سمعنا آباءنا یقولون لا الہ الا اللہ فنقول، ہمارے باپ دادا لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے سو ہم وہی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں دین کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ میرے بھائی، میں آپ سے قاری صاحب کا پورا موضوع یہی تھا، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میں خود بھی اور آپ بھی یہ سوچئے کہ ہماری آنے والی نسلوں میں محدث العصر سلطان محمود محدث جلال پوری کون ہوگا؟ میں نے اور آپ نے یہ سوچنا ہے مستقبل کا رفیق قصری کون ہوگا؟ میں نے اور آپ نے یہ سوچنا ہے مستقبل کا عبداللہ امجد چھتوی کون بنے گا؟ میں نے اور آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یہ علمی مسندیں جو 1 سال کے اندر ہماری جماعت کے 150 سے متجاوز جید ترین علماء اللہ کے پاس چلے گئے، 150 سے زیادہ 1 سال کے اندر، اور ہمیں آپ بتلائیں کہ ان علماء کی مسندوں پر بٹھانے کے لیے ہماری کیا ذمہ داری بنتی تھی اور ہم نے اس ذمہ داری کو کتنا ادا کیا۔ میں ان الفاظ کے ساتھ اللہ کی قسم میرے جذبات کچھ کہنا چاہتے ہیں، لیکن شیخ محترم کی موجودگی میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب کچھ کہنا کا وقت متقاضی نہیں ہے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج سے 4 سال پہلے میں جلال پور جا کے اسی مرکز کے لیے جب ہم نے البرکہ ٹرسٹ کے نام سے حفظ القرآن کی کلاس یہاں شروع کرنی تھی 3 سال پہلے تقریباً، تو اس وقت میں جا کر شیخ محترم سے افتتاح کے لیے وقت لے کے آیا تھا، لیکن 1 دن پہلے شیخ صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، تو شیخ صاحب نے فرمایا تھا کہ میں نہیں آ سکتا، تو میں نے کہا شیخ صاحب آپ کی صحت ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے، اور میں حلفاً کہتا ہوں
شیخ صاحب کے تشریف آوری کے بعد مجھے جو احساس ہوا ہے، میں نے جو انہیں دیکھا ہے، اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں شاید شیخ صاحب کو یہ تکلیف نہ دیتا۔ لیکن اللہ کے لیے آپ بھی سوچئے، آپ اپنے بچوں کو وقف کیجئے دین کے اداروں کے لیے، دین میں کو سیکھنے کے لیے اور ان مسندوں کا وارث بنانے کے لیے۔ میں ملتمس ہوں استاد محترم سے کہ وہ اپنی واعظ و نصیحت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔